ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی ریاست کلکتہ اپنے ہاتھ رکشوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر اگست 2005 میں بھارتی ریاست مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا کہ کلکتہ کے مشہور زمانہ ہاتھ رکشوں پر جلد ہی پابندی لگا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بدھا دیو بھٹچاریہ کا کہنا تھا کہ ان رکشوں کو ایک عرصے سے غیر انسانی سمجھا جاتا ہے اور یہ کسی اور جگہ موجود بھی نہیں ہے۔ ہم نے انسانی بنیادوں پر کلکتہ کی سڑکوں سے ان رکشوں کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ دنیا میں کسی اور جگہ ایسے رکشے نہیں ہیں اور ہمارے خیال میں انہیں کلکتہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حکام متبادل ذرائع آمد و رفت پر غور کر رہے ہیں تاکہ ان رکشوں پر پابندی سے انہیں کھینچنے والوں اور مسافروں پر اثر نہ پڑے۔ اس کام کے لیے تربیت اور رقم کی ضرورت ہے اور اس سال کے آخر تک تمام رکشے سڑک سے ہٹا لیے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب ایک غیر سرکاری تنظیم ایکشن ایڈ انڈیا کی جانب سے کیے جانے والے سروے میں ہاتھ رکشہ چلانے والے افراد کی تعداد 18,000 بیان کی گئی تھی اور اس میں سالانہ 1800 افراد کا اضافہ ہو رہا تھا۔ بر صغیر میں یہ ہاتھ سے کھینچے جانے والے رکشے 19ویں صدی میں چین سے آئے تھے۔ جب ان پر پابندی کی خبر سامنے آئی تھی تو کلکتہ کے بہت سے شہری پریشان تھے کہ کیا وہ مونسون کے موسم میں شہر کی تنگ گلیوں میں ان ہاتھ رکشوں کے بنا سفر کر پائیں گے یا نہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ کلکتہ میں کیا اب وہ ہاتھ رکشے ختم ہو چکے ہیں یا اب بھی چل رہے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکر نیٹ ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، شمالی کلکتہ کی گھریلو خاتون نے کہا تھا کہ جب گلیوں میں سینے تک پانی بھر جاتا ہے تو ان گلیوں میں آمد و رفت کا کوئی اور ذریعہ کام نہیں کرتا اور ہاتھ رکشے ہی عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ تب مقامی ٹریڈ یونینیں نے بھی ان رکشوں کو کھینچنے والوں کے لیے ان کے لائسنسوں کی منسوخی سے قبل معاوضے کی فراہمی اور متبادل روزگار کے بندوبست کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ایک کمیونسٹ پارٹی رہنما محمد نظام الدین کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت نہ ان افراد کو سڑک پر آنے پر مجبور کرے گی اور نہ ہی انہیں بھوکا رہنے دے گی۔ یہ رکشے سٹی آف جوائے جیسی فلموں میں آنے کے بعد کلکتہ کی لافانی پہچان تصور کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو مغربی بنگال کئی چیزوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، جن میں سندر بن، رائل بنگال ٹائیگر، میڈیا برج، ٹیپو سلطان مسجد، ناخدا مسجد، ایڈن گارڈر، بوہڑا برج، ہزار دوسری، شہید منیار، ٹرام اور ہاتھ رکشہ قابل ذکر ہیں۔ ان تاریخی اثاثوں میں شامل ٹرام اور ہاتھ رکشہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر مغربی بنگال کی تاریخ ادھوری سی لگتی ہے۔ تقریباً 250 برس پہلے بھارت میں برطانوی دور کے حکومت میں مغربی بنگال کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ہاتھ رکشہ، جسے وہاں کی لوکل زبان میں ٹانا رکشہ بھی کہا جاتا ہے، کو متعارف کروایا گیا۔ یہ عام لوگوں کے لیے انتہائی سستی اور آسان سواری تھی۔ دراصل 1869 میں ہی جاپان میں ہاتھ رکشہ کو عوام کے لیے متعارف کروایا گیا تھا۔ جاپانی زبان میں ہاتھ رکشہ کو جن رکیشا یعنی جن کے معنی انسان، رکی کے معنی طاقت اور شا کے معنی گاڑی یعنی انسان کی طاقت سے چلنے والی گاڑی کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ اس کے 5 سال بعد ہی 1974 میں چین میں بھی عام رکشہ کو عام عوام کے لیے بطور ٹرانسفر متعارف کروایا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جاپان، چین، سنگاپور، ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی ہاتھ رکشہ عام ہو گیا۔ دوسری طرف بھارت میں برطانوی حکومت نے اپنے افسران اور عام لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آمد و رفت کو آسان اور سستا بنانے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام کیا۔ برطانوی حکومت نے ان منصوبوں میں ہاتھ رکشہ بھی شامل کیا تھا۔ پالکی کے ذریعے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرنے کے لیے اڈیشہ اور بہار کے محنت کش مزدوروں کو ہاتھ رکشہ چلانے کا کام سونپا گیا۔ 19ویں صدی میں شروع ہونے والا یہ سلسلہ 21ویں صدی تک جاری ہے۔ وقت بدلے، حالات بدلے، لیکن ہاتھ رکشہ آج بھی کولکتہ کی سڑکوں پر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ 2006 میں بائیں محاذ کی حکومت نے ہاتھ رکشہ پر مکمل طور پر پابندی لگانے کی بات کی تھی۔ اس کے لیے ایک بل بھی لایا گیا، لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 2011 میں ممتا بنرجی کی حکومت نے ہاتھ رکشہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے اس پیشے سے منسلک لائسنس یافتہ لوگوں کو الیکٹرک اور سائیکل رکشہ دینے کی بات کی تھی۔ حکومت نے وعدے کو پورا کرتے ہوئے چند لوگوں کو سائیکل اور الیکٹرک رکشہ دیا، لیکن اس کے بعد سارے وعدے اور منصوبے سرد خانوں کی زینت بن گئے۔ موجودہ دور میں ہاتھ رکشہ کھینچنے والے لوگوں کا آٹو رکشہ، ٹوٹو اور الیکٹرک رکشہ والوں سے مقابلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مخصوص راستوں تک محدود بھی کر دیا گیا ہے، جس کے سبب ان کی آمدنی پر کافی اثر پڑ رہا ہے۔ چند ہاتھ رکشہ کھینچنے والے مزدوروں نے کہا کہ پہلے اور آج میں بہت فرق آ گیا ہے، اب سواریاں زیادہ نہیں ملتی ہیں، آمدنی بھی برائے نام ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دن بھر مشقت کرنے کے باوجود کچھ خاص آمدنی نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے بھی ہمیں کوئی مدد نہیں ملتی ہے۔ جس طرح ایک زمانے میں پاکستان میں تانگا چلا کرتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گیا، شاید اسی طرح کلکتہ میں بھی آنے والے چند سالوں کے دوران ہاتھ رکشہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔